بسم الله الرحمن الرحيم. بس ایسے بدر ٹائم بتا دیجیے گا تھوڑا سا. اصل موضوع کیا تھا؟ موضوع بتا دیا. بچوں کی تربیت میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے بچوں کی. السلام علیکم. بسم اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محترم سامعین، علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دینی ماں اور بہنوں، آج اس مجلس میں جو نہایت خیر و برکت کی مجلس ہے، جو تقریباً عصر کے بعد شروع ہوئی ہے، یہ آخری نشست ہے. بڑی خیر و برکت کی باتیں آپ حضرات نے سنا. ہم بھی کچھ کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ سب کو ایسی مقدس مجلس میں بیٹھنے، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اور دائرہ شؤون الاسلامیہ کے بھی شکر گزار ہیں جن کا تعاون رہا، اور جمعیت دار البر، مرکز معلومات الاسلامیہ کے بھی، اور اس جمعیت پر قائمین حضرات جو ہیں سب کے ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ اس جمعیہ کو ہرا بھرا رکھے، اور ایسے ہی ہم تمام ساتھیوں کو یہ موقع فراہم کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس قسم کی محفلوں کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے، ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کہیں اس قسم کی محفل اور مجلس ہوتی ہے، لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ سننے سنانے کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں، سنتے ہیں. جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو اسٹیج سیکریٹری کے
اعلان کرنے کے پہلے پہلے نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو اس فضیلت کا مستحق بنائے۔ نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان قوموا مغفورا لکم، اے لوگوں واپس جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور یہ بشارت لے کر کے جاؤ کہ مغفورا لکم، جتنے تم گناہ لے کر کے آئے تھے اللہ نے سب کی مغفرت کر دیا۔ یہ بڑی خیر و برکت کی محفلیں ہوتی ہیں دوستو۔ آج اس مجلس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ تربیت اولاد، بڑی اہم باتیں دو عنوان پر سن چکے ہیں اور ہم کو بھی سننے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی گنا قدر باتیں ہم نے بھی سنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ موضوع بھی نہایت اہم ہے، تربیت اولاد۔ اسی سلسلے میں نے سورہ روم کی بڑی عظیم ترین آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں تاکہ اولاد سے پہلے والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور انہیں پتہ چل جائے کہ واقعی ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اے میرے بندو اللہ نے تمہیں اولاد دیا، تمہاری اولاد کو جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا کوشش کرو اور یاد رکھو لا تبدیل لخلق اللہ، بچے کی فطرت بدلنے نہ پائے۔ اس آیت کی مزید تشریح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ اس کو سننے کے بعد کیوں بھائیو، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بڑی ہی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قرآن ہی کا معنی اور مفہوم بتانے کے لیے، سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ معلم کتاب تھے، معلم سنت تھے۔ آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس آخری جملے کے مرفوع اور موقوف ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کو فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہم بتا رہے ہیں اس کو سننے کے بعد آج چند ہفتہ پہلے واٹس ایپ پر ایک حدیث گھوم رہی تھی، اس کی طرف ہم اشارہ کر دیں گے۔ کیوں؟ ہمارے بہت سارے بھائی ہوں گے جن کے پاس وہ حدیث موجود ہوگی۔ حدیث کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، مذہب اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے تو پیدا کیا فطرت اسلام پر، فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ۔ پھر ماں باپ غلط تعلیم و تربیت، لاپرواہی یا کسی غلط اسکول اور غلط مدرسے میں داخل کر دینے کے بعد بچے کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ تین قومیں نبی علیہ السلام زمانے میں بڑی عام تھی، یہود و نصارا اور مشرکین، اہل کتاب اور وثنی اور بت پرست عام تھے۔ اور وثنیوں میں سب سے زیادہ پاورفل سپر پاور جو تھے وہ مجوسی تھے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ۔
بچے کو تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے گود میں دیا تو فطرت اسلام پر، بچہ مسلمان ہے، لیکن آگے چل کر کے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، ماں باپ غلط تربیت اور لاپرواہی سے اپنے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا مجوسی اور بت پرست آگ پرست مشرک بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے لا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اے لوگو، والدین کو خطاب کیا، خبردار، بچے کو جس فطرت جس دین پر ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، ہرگز تمہارا بچہ اس دین کو بدلنے نہ پائے، قائم رکھو تربیت کا، ان کی تعلیم کا، ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال کو ایسے انداز سے رکھو کہ ہم نے جیسے فطرت اسلام پر تمہیں بچہ دیا ہے، مرتے دم تک تمہارا بچہ اسی دین پر قائم رہ جائے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی ٹھوس دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس حدیث پر اور اس آیت پر غور کریں تو ہر ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کے احساس ہو، بچے کے بے دین ہونے، بچے کے گمراہ ہونے، بچے کے غلط راہ پر جانے کی ساری ذمہ داری اللہ نے کس پر ڈال دیا؟ ماں باپ پر۔ پھر اب نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ جب گمراہ ہو گیا، ماں باپ نے لاپرواہی کی، غلط تعلیم دی، غلط اسکول میں ڈال دیا، غلط ماحول میں بچے کو پھینک دیا، صرف دنیا دیکھتے رہے، یہ نہیں دیکھا کہ بچہ کہاں جا رہا ہے۔ ذمہ دار تو ہیں، اب آگے کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اب یہ ماں باپ جو ہیں اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو اٹھائیں گے، اور جتنے بچے پوتے پوتیاں سب کے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر لادا جائے گا۔ انجام سوچ لے انسان۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ دوسری آیت، قل، اے نبی آپ اعلان کر دیں، ان الخاسرین الذین خسروا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اے نبی ان سے کہیں سب سے بڑے خسارے والے وہ ہیں جو خود بھی خسارہ اٹھائے، واہلیہم، اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈال دیا، دونوں خسارے میں ہیں۔ اور خسارہ کیا ہے؟ خسارہ کیا ہے؟ سورہ زمر کی آیت، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ایسے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، چھت بھی جہنم کی آگ ہوگی، فرش بھی جہنم کا آگ کی آگ ہی ہوگی۔ یہ ہے خسارہ۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، ہمارے نبی ان کو آگاہ کر دیں، قل، ان کو بتا دیں، ان کو سمجھا دیں، بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے، آپ ان کو بتائیں کیا سب سے بڑے خسارے والے کون ہیں؟ جو خود بھی قیامت کے دن خسارے میں گیا اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں لے گیا۔ اور خسارہ کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا خسارہ یہ ہے، ایسے جہنم میں اللہ داخل کرے گا، لہم من فوقہم ظلل، چھت جو ہوگی وہ بھی جہنم کی آگ کی، ومن تحتہم ظلل، اور جہاں کھڑے ہوں گے وہ بھی جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بلا، اس مصیبت سے ہمیں بچائے۔ اسی لیے رب العالمین نے سورۃ تحریم کے اندر ایمان والوں پر 2 فریضہ عائد کیا۔ دوستو یاد رکھیں، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، کوئی ایک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ 2 ذمہ داریاں، ہر ایک پر 2 فرائض مقرر کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. پھر آگے فرمایا یہ تو ایک ذمہ داری ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. ربنا وقنا عذاب النار، اتنے سے کام نہیں چلے گا. وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. صرف ہم نے، ہماری ایک ذمہ داری اپنا بچے، خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے. اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ ایمان، عمل، صحیح عقیدہ ہو. انسان اپنے آپ کو ایمان و عمل کے ذریعے جہنم سے بچا لے. اولاد کو، اہل و عیال کو کیسے بچائے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے اے علموہم الخیر وادبوہم. دو جملے یاد رکھیے گا دوستو، علموہم الخیر وادبوہم. اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ دو ہے. نمبر ایک، علموہم الخیر، انہیں دین کی صحیح تعلیم دو، شرک، بدعات، ضلالت، گمراہی سے بچاؤ. نیک اعمال کی تعلیم دو. نمبر دو، وَأَدِّبُوهُمْ، اور اسلامی آداب بھی ان کو سکھلاؤ. دیکھا آپ نے، ہمیں تو خود بچنا ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، لیکن اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہمارے اور آپ کے لیے کافی فریضہ ہے ہمارا. لیکن اولاد کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، علموہم الخیر وادبوہم، بچوں کی صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت کرو اور اچھے آداب سکھلاؤ. خیر تو جانتے ہیں، شرک، بدعات، ضلالت، گمراہی سے بچانا. اور ادبوہم کیا چیز ہے؟ ادبوہم کیا چیز ہے؟ اسلامی آداب. اسلامی آداب سکھاؤ. اسلامی آداب، اللہ اکبر. وہ کیسے؟ جب ملے تو السلام علیکم کہیں، گڈ مارننگ نہ کہیں. یہ پہلا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھر میں داخل ہو تو بغیر سلام کے داخل نہ ہو، اپنے اہل و عیال پر سلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان میں جو بڑی طویل حدیث نقل کیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر ایک جملہ یہ ہے، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. انس بن مالک، یا بنیا، اے میرے دلارے، اے میرے پیارے بچے. اذا دخلت بیتک، جب گھر میں داخل ہو تو فسلم علی اہلک یکن خیرا لک وبرکۃ علیہ او کما قال رسول. بیٹے سلام کر کے داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تیرے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا. ابھی آپ نے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ماں ہماری، انہی کو توفیق ہے، بچے کو لے کے بس پر کے سامنے کھڑی ہوگی. جب بس آئی تو بیٹھایا ماشاءاللہ، پھر اس کے بائی بائی، اللہ اکبر. نہ سلام کیا، نہ الوداعی دعا دیا. ابھی آپ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث سنی ابھی ہمارے محترم شیخ عبدالسلام سے. آداب آپ کیا سمجھتے کوئی معمولی چیز ہے؟ آج ہم دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، ہمارا بچہ اسلامی آداب سیکھے کیسے کھائے. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم چھوٹے سے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو 3 غلطیاں ہم نے کی. ایک تو بائیں ہاتھ سے، دوسرے تتیرو، میرا ہاتھ جو ہے دیکھتا تھا اچھی چیزیں کہاں رکھی ہوئی ہیں.
ادھر مارا ہاتھ، پتا چلا وہاں بڑی اچھی دودھ پر ہاتھ مارا، اٹھا کے کھاتے جا رہے ہیں. دیکھا رحمت للعالمین، اسلامی آداب کی اہمیت. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کہ جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو اسلامی آداب سکھلاؤ. اللہ رسول فرمایا یا غلام، فوراً ٹوک دیا، جبکہ آپ سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا. یا غلام، اے پیارے بیٹے، جیسے تم کھاتے ہو ایسے نہیں کھایا جاتا. یا غلام سم اللہ، بیٹے کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو. نمبر 2 وَقُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹے بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر 3 وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے دوسرے کے آگے سے نہیں کھاؤ، کھاؤ تو اپنے آگے سے کھاؤ. کتنا بہتر. آج جب ہمارے ماں باپ نے بچے کو تعلیم نہ دیا تو بچہ ایک ہاتھ سے سینڈوچ کھاتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے سلاد کھاتا ہے، دونوں ہاتھ. اور ایک نکال دیا، ایک چمچہ ہے اور دوسرا کانٹا کہتے ہیں. ذرا سوچو، ایک سے بوٹی اور دوسرے کانٹا گھسا گھسا کر کے دونوں ہاتھ برابر چل رہے ہیں. کیا تصور کرتے ہیں؟ کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ قوا انفسکم، تمہاری اپنی ذمہ داری. بس ایک حدیث اسلامی آداب کے ترک کر دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث بتا کے آگے بڑھاتے ہیں بات. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر کھانا لگا. ایک صاحب آئے اور انہوں نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. آپ نے منع کیا، یا فلان کل بیمینک لا تاکل بشمالک، اے غلام، اے یا فلان دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، چونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اللہ رسول نے منع کیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لا استطیع، بات اصل ہے کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانے کی ہماری عادت نہیں ہے. یہی ایک جملہ کہا. نہ نماز چھوڑی، نہ روزے کا مسئلہ تھا، نہ زکوٰۃ کا تھا، نہ حج کا تھا، نہ شراب نوشی حرام کاری کا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانے کا معاملہ تھا. بس اس نے نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا. لا استطیع، میری عادت پڑ گئی ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کی، دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت نہیں ہے. اللہ کے رسول کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعَ، میاں یاد رکھنا، آج اگر تم نے ہماری اس بات کو ٹھکرا دیا تو اللہ کی قسم زندگی میں اب دائیں ہاتھ سے کھانا تجھے نصیب نہیں ہوگا. راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم مرتے دم تک وہی بایاں ہاتھ سے گندگی صاف کرتا اور وہی منہ میں ڈالتا تھا، دائیں ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہوا. میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی اولاد کو بچانا ہے تو دونوں فریضے ادا کرو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. آئیے، تربیت اور تعلیم کہاں سے شروع ہو؟ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک بڑی عظیم ترین سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورت لقمان. حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو، اپنے پیارے بچے کو نصیحت کیا. وہ چند نصیحتیں تھیں، انہی نصیحتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. نمبر 1 فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لقمان حکیم کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے اپنے نبی لقمان کو علم و حکمت دیا اور ان کو کہا شکر ادا کریں. پتا چلا نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے. پھر رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے. کسی کے شکر گزاری سے اللہ تعالی کا کوئی فائدہ نہیں. لقمان حکیم نے سب سے پہلی نصیحت، اللہ رب العالمین نے علم دیا، حکمت دیا، صلاحیت دی،
اہل علم کہتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو، اہل علم کہتے ہیں لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت دیا تو سب سے پہلے اپنے علم و حکمت کا استعمال کس پر کیا؟ اپنی اولاد پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک باپ اپنی اولاد کو بڑے بڑے تحفے تحائف دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی گاڑیاں، بڑے سے بڑے ویلے، بڑے سے بڑی رقمیں، بہت کچھ اپنی اولاد کو گفٹ دے سکتا ہے، لیکن اسلامی ادب اور ایک تعلیم دے دے، اس سے بڑا تحفہ اولاد کے حق میں کوئی فائدے مند نہیں ہوتا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، یہاں تربیت کی ابتدا اپنی اولاد سے کر رہے ہیں، اور اولاد کو بھی تربیت کس چیز سے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے خبردار شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے شرک کی مذمت اور توحید کی دعوت دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے عقیدے اور توحید پر پہلے نگاہ ڈالے، لیکن مشکل یہ ہے آج بچے کو ماں باپ تاریخ دیکھتے رہتے ہیں، کتنے مہینے ہوئے، کتنے سال ہوئے، کیا خیال ہے 2.5 سال کے 3 سال کتنے میں لے جاتے بھائی؟ 2.5 سال میں 2.5 سال کی تاریخ گنتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہاں اس کو داخل کریں، کہاں اس کو پڑھائیں، کہاں اس کو بھیجیں، ساری سہولتیں، اور پتہ چل گیا فلاں مدرسہ اسکول جو ہے وہاں اردو بول نہیں سکتا بچہ، صرف انگلش بولنا پڑے گا۔ بڑے شوق سے اپنے بچے کو لے کے گئے۔ اللہ تک کے نبی علیہ السلام کی پہلے سنت سنو، امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاذکار، کتاب الدعا میں مرفوعاً اور تمام اہل علم نے تقریباً 5-6 سندوں سے مرسلاً روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کا دستور کیا تھا؟ اذا افصح الغلام، جب بچہ زبان کھولتا اور بچہ بات کرنے لگتا، جہاں بچے کی زبان کھلی تو اللہ کے نبی علیہ السلام مرفوعاً یا موصولاً مرسلاً نبی علیہ السلام اپنی اولاد کو پڑھاتے، بیٹے کہو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَا الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تربیت کی ابتدا۔ اذا افصح الغلام، بچہ جیسے بات کرنی شروع کرتا تو نبی علیہ السلام بچے کو اس آیت سکھاتے، یاد کراتے، پڑھاتے، اور یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بچے کہو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ دنیا کے اندر 2 قومیں ہیں، یہودی اور عیسائی، اور حضرت عیسیٰ کو یا حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی اولاد کو سب سے پہلے ان دونوں بڑی قوموں کے عقیدے کی تردید یاد کرائی، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك۔ اللہ اکبر، انسان غور کرے اس آیت پر۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنی اولاد کو عقیدے توحید، اور ہم بچے کو کیا سکھلائے؟ A4 بولو زور سے، اور C4 بلی۔ بلی کا تعارف تو کروایا، ہاں، لیکن خالق کا تعارف نہ کروایا۔ یہ ہے ہماری تربیت۔ B4 بنانا
کھاؤ، لیکن بیفور بسم اللہ کبھی نہ یاد کرایا۔ تربیت ہماری کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی پڑھائے ان کو، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت ہے روا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی غریب نواز، نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں تو ہمارے یہاں نواز ہی نواز، زندے بھی نواز اور مردے بھی نواز۔ سوچو ہماری تعلیم کہاں سے شروع ہو رہی۔ آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد کر، اللہ آپ تھک گئے ہیں باقی میں کام کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ کوئی تصور نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کریں۔ یہ تو ہو گئی بات۔ پھر آپ کے نماز سے حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنو۔ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسین اپنے بیٹے کان اذا افصح الغلام، بچہ جیسے گفتگو کرنے لگتا اس کو بلاتے، کہو بیٹے قل آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، اللہ اکبر، قل آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، اے بیٹے پڑھو قل آمنت باللہ۔ اللہ کے رسول کا نواسا اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہے، قل کہو آمنت باللہ، ہم تو صرف ایک اللہ کو پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ، اور اعلان کر دو دنیا میں جتنی بت پرستی ہے ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تو یہ ہے ماشاءاللہ، حضرت حسین کب پڑھاتے ہیں؟ بچہ جب بات کرنا شروع ہو جائے۔ اور آپ کو کب پڑھایا گیا؟ آپ کو کلمہ کب پڑھایا گیا بھائی بتاؤ؟ جب نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھے تب قاضی نے پڑھایا۔ آدھی زندگی تمہاری گزر گئی، آدھی زندگی، لیکن کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ قل آمنت باللہ، اے بیٹے کہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ، دنیا میں جتنی چیزوں کو مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، سب کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا ماحول اور وہاں ان کا ماحول ذرا دیکھو، ان کو احساس تھا اپنی ذمہ داری کا، اور آج ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کانو یستحبون، ہم نے تو اپنے اساتذہ، ہم نے اپنے بڑوں کو، ہم نے اپنے اکابر کو جو دیکھا وہ تو میں نے ایک ہی چیز دیکھی، کیا دیکھی؟ کانو یستحبون ان یلقنوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہتے ہیں میں نے تو اپنے بڑوں کو، استاد کو دیکھا، دادا کو دیکھا، دادی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، ہم نے جتنوں کو دنیا میں دیکھا سب کو یہی دیکھا کہ سب کہتے تھے بھائی سب سے اچھا یہ ہے کہ بچہ جب بات شروع کر دے تو اس کو یاد کراؤ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے۔ اب یہاں توحید پر کیوں اتنا زور دیا جا رہا تھا؟ اصل میں میرے بھائیو یاد رکھو، جب انسان کی توحید درست ہو، ایمان درست ہو تو دنیا کے سارے معاملات اس کے درست ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا بھائی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا، ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے توحید میں خلل، عقیدے میں بربادی، اسی لیے ساری برائیاں دنیا میں پیدا ہو گئیں۔ ہمارے گھروں سے لے کر کے بڑے بڑے محل تک توحید میں خلل آیا،
عقیدے میں بربادی آئی، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ رب العالمین فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کے علاوہ زمین آسمان میں کوئی ایک خدا اور ہوتا تو اب تک سب فساد ہو گیا۔ ایک ہی اللہ ہے، اسی لیے ابھی تک دنیا قائم ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اب تک دونوں لڑ کر کے زمین آسمان سب برباد کر چکے ہوتے۔ اللہ کے بندو، میرے مسلمان بھائیوں، پاکستانی، ہندوستانیوں، بنگلہ دیشیوں، افغانیوں، اور تو کوئی نہیں ہے میرے خیال سے، اور تو کوئی نہیں ہے نا، یہی ہے نا۔ ذرا سوچو، ایک دو خدا ہو، دو الہ ہو تو ساتوں زمین اور آسمان برباد ہو جائے، اور یہاں تو گلی گلی میں معبود بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے بھی ہیں، کرسچنوں کے بھی ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کے ہیں۔ کیوں؟ ہندو کی مندر کہیں ہوگی، لیکن ہر موڑ پر اور ہر جگہ ہمارا مسئلہ ہو، چاہے چٹ ہو یا پٹ، لیکن ضرور ایک معبود ہے، ہری جھنڈی ضرور لگے گی۔ جب دو معبود ہوں تو اللہ فرماتے زمین آسمان سب برباد ہو جائے۔ اتنے معبود ہمارے یہاں ہوتے ہوں گے تو کیا ہم امن و امان سے زندگی گزاریں گے؟ آج ساری برائی، ساری پریشانی، ہر قسم کے فساد کی بنیاد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ اسی لیے ایمان، سورہ یونس، اگر آپ کا ایمان درست ہے، ایمان درست ہے، آنکھیں بھی درست ہوں گی، کان بھی درست ہوگا، دل بھی درست ہوگا، ہاتھ بھی درست ہوں گے، بلکہ یوں کہو اگر دل ایمان ہو گیا تو پورا جسم انسان کا ایک ایک رواں اور بال سب کے سب مسلمان بن جائیں گے، بشرطے کہ ایمان، ہمارا دل مسلمان ہو، دل میں ایمان آ جائے۔ اٹھاؤ سورہ یونس، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو توحید پکی رکھے، ایمان درست رکھے، عمل صالح کیے، آگے یہدیہم بایمانہم، اللہ تعالی ہر چیز ایمان کی برکت سے ان کے لیے ہر قسم کے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ نہ ذہن بھٹکے گا، نہ آنکھیں بھٹکیں گی، نہ کان بھٹکیں گے، ساری چیزیں ہماری درست ہوگی۔ تب اللہ فرماتے ہیں یہدیہم بایمانہم، ایمان ان کا درست ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساری چیزیں درست کر دی۔ اور ایمان خراب ہو گیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ جس کا ایمان خراب ہو گیا، اس کی آنکھیں بے ایمان ہو گئیں، کان بے ایمان ہوا، اس کا دل بے ایمان، اس کے جسم کا کوئی عضو جو ہے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ سورہ تغابن، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہارے اوپر ادنا درجے کی مصیبت آئے یا بڑی، سب اللہ کا حکم ہے۔ آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان درست کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کی بھی اصلاح کر دیتا۔ بڑی اہم کئی نصیحتیں ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں چونکہ میرے خیال سے ٹائم نہیں پورا ہو پائے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹے یاد رکھنا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کہیں کوئی گناہ کیا چھپ کر کے، اور کہاں چھپ گئے؟ فتکن فی صخرۃ، کسی پہاڑ کی دامن میں گھس گئے، چٹان میں، بالکل ہوا بھی پاس نہیں ہو سکتی، ایسا بند کوا ہے وہ، کائنات میں کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا تو قیامت کے دن تیرا وہ عمل اللہ تعالی تیرے سامنے لا کر کھڑا رہے۔ اے واخفہم فی اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نصیحت کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک یہ تھی، اے معاذ
وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کو کبھی جانور سے نہیں ڈرانا. ہمارے یہاں راج ہے نا، بچہ نہیں سویا گا تو بلی کو دے دوں گی. ہاں، اتنا ڈرا دیا چڑیل کو دے دوں گی، سو جاؤ دیکھو بھوت آ رہا ہے. اللہ اکبر، اتنا ڈرا دیا. نانا بھی اگر گزر رہا ہو اور اس سے کہہ دو بابا ذرا سنبھال کے جانا، اس درخت پر جن رہتا ہے، ہاں اس درخت پر بھوت رہتا ہے. نانا ہمت تو کریں گے، لیکن نانا کی ماں نے بھوت سے بچپنے میں ڈرا دیا ہے. وہ بھوت کا، دیوی کا، دیوتے کا، جن کا اتنا ڈر پیدا ہو گیا ہے. نانا ہو گئے، جا رہے ہیں، نانا ذرا سنبھال کے جانا بڑے میاں، یہ درخت ہے اس پر جن رہتا ہے. اگر جا رہے کہیں ایک پرندہ ادھر سے ادھر اڑا اور چند پتے حرکت کر گئے تو نانا واپس آ جائے گے. دیکھ لو کیوں اصل میں ماں نے اللہ سے نہیں ڈرایا تو مخلوق سے ڈرایا. یہ غلطی مسٹیک یہاں سے ہے. ہوا میں آج ہماری مائیں اور بہنیں جب بھی ڈراتی ہیں کسی نہ کسی مخلوق سے، اور ہماری نیک ماں جو ہوتی کس سے ڈراتی ہے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے واخفہم فی اللہ، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. بیٹے گالی دو گے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے عجیب سا واقعہ نقل کیا. کہاں ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے، راستے میں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں. اچانک ایک بچہ چیخا، رویا اور زمین پر گر گیا. سارے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. میں نے دوڑ کر کے اس بچے کو اٹھایا، چھینٹیں ماری، ہوش میں لایا. ہوش میں لانے کے بعد میں نے کہا بیٹے کیوں بے ہوش ہو گئے؟ مرگی کی بیماری ہے؟ نہیں چاچا، ہاں وہ انکل کا زمانہ نہیں تھا. آج بچے کیا کہتے ہیں؟ انکل. یہ کہتے اللہ کے رسول اللہ اکبر. بچے کو اٹھایا، بیٹے کیا ہوا؟ اسے کیا بتائیں، مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی. چھوٹا سا بچہ، معمولی سا بچہ، ابھی چند سالوں کا ہے اور جہنم کی آگ یاد کر کے بے ہوش ہو کے گر رہا ہے. کیوں؟ اس کی ماں نے واخفہم فی اللہ، ہمیشہ بچے کو ڈرایا تو کس سے ڈرایا؟ اللہ سے. ہم نے کتے سے ڈرایا، سانپ سے ڈرایا، بچھو سے ڈرایا. ہم نے غیر اللہ کا خوف بچے کے اندر اتنا پیوست کر دیا، نانا بن جانے کے بعد بھی سب کچھ تو نکلتا ہے، لیکن نانا کی ماں نے جس سے ڈرایا وہ مخلوق کا ڈر نہیں نکلتا. کہا بیٹے تم چھوٹے سے ہو، نابالغ بچے بھی، ابھی معمولی سی عمر تمہاری، تمہیں جہنم سے کیا لینا؟ کہا چاچا نہیں، بات اصل ہے میری ماں جب پکانے لگتی ہے، آٹا نکالنے لگتی ہے تو ایک جگہ ہم کو زمین میں بیٹھا دیتی ہے اور وہ کام کرتی رہتی ہے. ہمیں قرآن پڑھاتی ہے، پڑھاتے پڑھاتے جب میں پڑھ لیتا ہوں تو ہمیں کچھ جہنم کی وہی سناتی ہے، عذاب قبر کی کچھ بشارتیں سناتی ہیں. تو ایک دن میری ماں کہہ رہی تھی بیٹے جہنم کی آگ، جھوٹ بولو گے، گالی دو گے، زندگی میں کبھی نماز تم نے چھوڑا تو تیرا رب تجھے جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے بیٹے خبردار کبھی نماز نہیں چھوڑنا. کیوں؟ واخفہم فی اللہ. اے لوگوں اپنی اولاد کو کس سے ڈرا؟ اللہ اکبر. تو میری ماں ڈرا رہی تھی تو میں بھی کھیل رہا تھا تو ہم کو یاد آیا. وہ کیا تھا؟ دیکھو ماں کے نصیحت، یاد آیا کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے، روٹی پکانے لگتی ہے تو پہلے بڑے لکڑی کو نہیں ڈالتی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، پھر جب آگ اکٹھا ہو جائے پھر بڑی لکڑی ڈالتی ہے. تو میرے اوپر کچھ فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو بڑے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے پہلے اللہ چھوٹی لکڑی کی جگہ پر ہم کو ڈال دے. یہ ہے واخفہم فی اللہ. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بھائیو اپنی اولاد کو ہمیشہ اللہ سے ڈراؤ. نمبر 3، اے بنیا
अकीमिस्सलाह, बेटे क्या कायम करना? नमाज। अल्लाहु अकबर। मोरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। ए लोगो, अपनी औलाद को नमाज की ताकीद करो। मोरू, हुक्म दो, ताकीद दो, करो। जबकि तुम्हारे बच्चे कितने साल के हो जाएं? 9 साल के, 7 साल के। वज़रिबूहुम अलैहा, और उनको सदा देना तब जब 10 साल के हो जाएं, लेकिन नमाज की पाबंदी ना करें। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करो हमें अपनी औलाद को नमाज पढ़ने की ताकीद करने वाला बनाए। अकेले ना जाएं, लेकिन बराबर कहता हूं, मस्जिद में जाओ तो दादा जान, घर में आओ तो दादी जान। देखते हैं उनका मस्जिद मुसल्ला है और दादी जान का कहां है? घर में। दोनों नमाज पढ़ते हैं, पूरे घर को सोता हुआ छोड़ देते हैं। मालूम पड़ता है दादा जान ने कहा, अल्लाह मैं नियत करता हूं सारे बेटे बहुए पोते पोतियों सबकी तरफ से नमाज पढ़ने के। मालूम तो यही पड़ता है कि उन्होंने यही नियत किया, और वही दादी नियत की होगी घर में। पूरे घर वालों को तरह सोचो, वअमुर अहलका बिस्सलाह। आयत नाजिल हुई, हजरत फातिमा की शादी हो गई है, अपनी ससुराल जा चुकी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम घर से निकलते तो जाते अपने दामाद और बेटी को उठाते कि नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह अकबर। हम तो कहते हैं बेटी की शादी हुई, जान हमारी, अब सब जिम्मेदारी किसकी? अल्लाह अकबर। हमें याद आई बात, अल्लाह हमारे एक बड़े हैं, तफसील का मौका नहीं वरना बताता, फिर इंशाल्लाह मौका रहा तो कभी तफसील बताएंगे। बड़े दीनदार, अभी नाम लेना भी मुनासिब नहीं क्योंकि बहुत तवील वाकया है। उनका जायदा नमाज पढ़ा के फारिग होते, सलाम फेरते, देखते कौन कौन बच्चा नहीं आया हुआ है। एक दिन नमाज असर पढ़ाई, सलाम फेर करके देखे तो एक बच्चा गायब। देखा बच्चा मकतब में पढ़ने के लिए गया था, आया नहीं नमाज में, शायद भूखा होगा, दादी माँ ने खाना दे दिया होगा, आके खाना खाता होगा। खादिम को दौड़ा देख करके आ, घर गया तो बच्चा नहीं। खादिम लौट के आया, माँ से पूछा बच्चा आया नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं आया। आया, हजरत बच्चा आज अभी स्कूल से नहीं आया, छुट्टी इतने बजे होती है, इतना टाइम गुजर गया अभी तक आया नहीं। कहा अभी नहीं आया। अरे देखो घंटों गुजर गए स्कूल की छुट्टी के, अभी तक बच्चा नहीं आया। गया देखने के लिए तो पता चला कि रास्ते में लोग कुत्ते लड़ा रहे थे। कुत्ते की लड़ाई देखने के बहुत सारे लोग इकट्ठा है, उनका बच्चा भी कुत्ते की कुश्ती देख रहा है। अल्लाह अकबर। हाँ? किसकी लड़ाई हो रही थी भाइयों? हाँ? कुत्ते की लड़ाई हो रही है। लौट के आए, कहा हुजूर आपका बच्चा भी मदरसे से निकला है, कुछ लोग लड़ा रहे हैं, उनकी कुश्ती देख रहा है और घर भी नहीं पहुंचा। कहा जाओ पकड़ करके लाओ। अल्लाह अकबर। अपने बच्चे को पकड़वाया, हाँ पकड़वाया और अपने थाने में भेजा और एक चिट्ठी लिखी और कहा देखो इसने आज कुत्ते की कुश्ती देखने में अल्लाह के फरीदे नमाज असर को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। इसलिए इसकी खूब अच्छी तंबीह करें, और अगर मारना तो दुर्रे से मारना और 3 दिन के लिए जेल में डाल दो ताकि आइंदा मेरा बच्चा कभी नमाज छोड़ने की हिम्मत ना करे। और हम क्या कहते हैं, नहीं बच्चे मारने से खराब होते हैं। हाँ बच्चे मारने से खराब, हम तो यही कहते हैं। इतने लोग बैठे, हमारे खान साहब बैठे हैं, बाप की मार खाया, थप्पड़ खाए ना, ये बिगड़ गए। हाँ ये बाप ने मारा, बिगड़ गए। और वो मिस्टर, हाँ और वो सिस्टर जो कहते हैं कि बच्चे मारने से खराब होते हैं, जहेज तैयार कर रखा है। एक बेटी है, शादी होगी, या एक बेटा है, हम इसकी इतने धूमधाम के शादी किस करेंगे? पता चला कि भगोड़े ने भगोड़ी से शादी कर लिया। हम पूछते हैं, जरा सोचो, जिन्होंने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने बच्चों को तंबीह करने की जरूरत पड़ी तो तंबीह किया, उनके बच्चे आज तक अपने माँ बाप से डरते हैं।
یا جو بچے مارنے سے بگڑتے ہیں ان کے بچے کتنے سدھر گئے. نہ نماز، اگر بچہ گر گیا اٹھایا تو بچہ لات مارتا ہے. میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو. کیوں؟ نماز ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر بچہ نمازی رہا تو انشاءاللہ ہزاروں گناہوں سے بچے گے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے لوگو یاد رکھنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو. کیوں؟ نماز لوگوں کو برائی سے روکتی ہے. جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو نماز چھوڑنے والا ہزاروں قسم کے گناہ کرے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 قسم کے آدمی ہیں اللہ نے تینوں کے لیے گارنٹی دے رکھی ہے، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی اولاد کی، ان کے دین کی، سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک رجل خرج الی المساجد. اذان ہوتی ہے، وضو کر کے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. پتہ یہ چل گیا کہ نماز ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ذریعے انسان کو اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے. اور کیا دیتا ہے؟ ان کے جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے دوستو نماز کی تاکید کرو، ذرہ برابر نماز میں کوتاہی نہ ہو. اسی طرح سے چوتھی وصیت وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ. کتنی پیاری نصیحت تھی. لوگوں صرف اکیلے بیٹے صرف اپنی اصلاح نہیں کرنا بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جب بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نہیں ہمارا کام ہے برائی مٹانا، نیکی کی دعوت دینا، جب بچے کے یہ احساس ہوگا کہ دوسروں کو برائی سے روکنا بھی ہمارا کام ہے، لوگ نماز نہ پڑھیں، نیکی نہ کریں، تو لوگوں کی رہنمائی ہمارا کام ہے، تو کبھی وہ انسان برائی نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ دوسروں کی برائی مٹانا چاہتا ہے تو خود برائی نہیں کرے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور اے بیٹے کتنی بھی مصیبتیں آئیں صبر کرنا، کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. صبر کیا ہے میرے بھائیوں؟ صبر، اللہ اکبر. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت بڑی عجیب سے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس مال آیا اور آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگ نماز میں تھے، لے لیے، واپس گئے، بتایا ارے بھائی اللہ کے رسول بانٹ رہے ہیں. آدھے محلے کے لوگ آ گئے، مل رہا ہے، ٹوٹ پڑے. اب آدھے محلے کے لوگ گئے تو انہوں نے اعلان کیا تو پورے علاقے کے لوگ آ گئے. چلو اللہ کے رسول نے تقسیم کیا. جو لوگ باہر تھے ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تقسیم کر رہے ہیں، پھر آ گئے. اللہ کے رسول فرمایا اب تو ختم ہو گیا ہے، اب تو ختم ہو گیا. اللہ کے رسول فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، ہم کو بعد معلوم پڑا آپ نے سب تقسیم کر دیا. آپ نے ساتھ فرمایا دیکھو اگر میرے پاس ہوتا تو میں اپنے لیے کچھ بچا کے نہ رکھتا، سب تم لوگوں کو دے دیتا، لیکن اللہ کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں. وَمَن يَسْتَغْنِ. اور جو بے نیاز ہونا چاہتا ہے، مالدار غنی، اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا سن لو لوگو، اللہ کی قسم ما اوتی احد عطان افضل واوسع من الصبر. دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، مال، اولاد، دولت، سب کچھ دیتا ہے، لیکن ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ دیتا ہے، جو سب سے زیادہ خیر و برکت کی ہوتی ہے، اللہ رسول نے فرمایا وہ صبر ہے. کیا ہے میرے بھائیو؟ اولاد کو صبر کی تلقین کرو، صبر کی تلقین. بیٹے تم مار کھا کے آتے ہو، تیرا باپ تو سب کو مار کے آتا تھا، تو کیسا نکما سب کی مار کھا کے آتا. ہماری تعلیم یہ ہوتی ہے اللہ سکھا کے بھیجا جائے
اور وہاں اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ صبر کرو وتواصوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، صبر کی تلقین کرو۔ آگے نمبر 7 ولا تصعر خدک للناس، بیٹے بات کرنا تو اخلاق سے کرنا، لوگوں کے ساتھ مل کر کے مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کرنا، کبھی منہ ٹیڑھا کر کے چہرہ بگاڑ کے لوگوں سے بات نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے سبحان اللہ اخلاق کی تعلیم بول چال میں، اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے سامنا کر لینا یہ بھی صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ نمبر 8 وقصد فی مشی کا، چلو تو خوب اطمینان کے ساتھ چلو۔ اور نمبر 9 آداب گفتگو وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹے بات کرنا لوگوں سے تو ذرا پست آواز سے کرنا، کیوں؟ بہت بلند آواز سے چیخنا چلانا یہ کس کی آواز ہے؟ ہم تو بہت چلا رہے تھے، ہاں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں بھائی نصیحت الگ چیز ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے جب آپ خطاب کرتے اشتد غضبہ جلال بڑھ جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، چہرہ اور وعلا صوتہ آواز آپ کی بہت بلند ہو جاتی، سمجھ گئے نا؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ تو میرے بھائی نصیحت تھی۔ یہاں میں نہیں سمجھتا تھا اتنی ٹائم گزر جائے گا، پتہ نہیں کہاں ہے ہمارے ساتھی منتظمین۔ چند چیزیں بڑی اہم ہم آپ کو سناتے ہیں، سنیں گے بھائیو؟ ہاں سنیں گے نا فجر تک انشاءاللہ؟ چلو ہاں چلو انشاءاللہ۔ یہ ہمارے بچے بگڑتے کیسے ہیں، بچوں میں بگاڑ کیسے آتا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ ذرا سنو دوستو۔ نمبر 1 ہمارے بچے بگڑتے کیسے ہیں، ان کا ذہن کیسے خراب ہوتا ہے۔ کبھی جہاد کا نام پر داعش میں جا رہے ہیں، کبھی یہاں پھر رہے ہیں، کبھی گاڑیاں چوری کر رہے ہیں، کبھی پاکٹ مار رہے ہیں، کبھی گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ آخر یہ بچے ہمارے بگڑتے کیسے ہیں؟ تو اس میں چند چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 سب سے بڑی بگاڑنے والی چیز غلط صحبت ہے۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ غلط صحبت۔ آپ ذرا دیکھیں آپ کا بچہ اپنا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، بچے کے تعلقات کس سے ہیں؟ اور تو سب سے بڑی مصیبت ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا۔ بچے بھی بڑے ہوشیار، وہ بند کمرے میں بند موبائل میں سب کچھ کر ڈالتے ہیں۔ ذرا سوچو بچوں کے تعلقات کیسے ہیں۔ ہمیں سنن نبی داؤد کی حدیث یاد آئی، واللہ کتنی عجیب سے چیز۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو دوست کی فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، جو اس سے دوستی کرتا وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اسے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر انسان اچھی طرح سے دیکھ لے کہ کس سے تعلقات، آج کہتے ہیں فیملی تعلقات، کس کے ہاں تمہارا آنا جانا ہے اور کیسے لوگوں کا تمہارے ہاں آنا جانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، لیکن غلط قسم کے لوگوں کے ہاں آپ گئے، ہفتے میں 1 دن گئے، وہ 15 دن کی چیزیں سیکھ کر کے لوٹتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جس پر ہم کو اور آپ کو خیال رکھنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے صراط مستقیم پر رہیں گے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی سمجھ، ان کی ادائیں، ان کے ارادے، ان کے آئندہ کے پلان سب درست ہوں، تو سمجھو کہ ان کی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ صحبت کی ایک عجیب سے مثال اللہ کے رسول نے صحیحین کے اندر دی ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اچھی دوستی کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ عطر والے کی۔ کیسی ہے؟ عطر۔ ایک آدمی کسی عطار، کسی عطر فروش سے، عطر ساز سے دوستی کرتا ہے
آپ نے فرمایا جب اس سے ملنے کے لیے جائے گا اس کی فیکٹری میں یا اس کے دکان پر، تو چونکہ اس کے پاس عطر ہی ہے، اما ان یہدیہ کا، وہ ایک شیشی دے گا، صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، میں نے ایک نیا عطر ایجاد کیا ہے، آپ کے لیے ایک شیشی بنا کر اسپیشل طور پر رکھا تھا، آپ ذرا لے جائیں، کیسا ہے بتائیے گا۔ کیا دیا؟ آگ کا انگارہ نہیں دیا، نہ آپ کو لڈو دیا، نہ پیڑے دیا، نہ جلیبی دی، نہ کچھ اور دیا۔ کیوں؟ آپ نے جس سے دوستی کیا اس کے بعد ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ خوشبو۔ ایک بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر وہ اتنا نہیں کر سکتا، کچھ تھوڑا سا بخیل ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا بخیل ہے، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وہ روئی نکالے گا اور کہے گا صاحب یہ ذرا سا آئے ہیں، بڑی اچھی خوشبو ہے، لے اور کان میں رکھ لیجئے، جیسے پرانا اے والا نہیں تھا، اب آج تو صرف سمجھ گئے نا، بٹن دبانے کا زمانہ ہے یہ۔ آج سارا کام کس سے ہوتا ہے؟ ایٹم بم سے لے کر کے آپ کے گھر کی ٹی وی تک صرف بٹن دبانا ہے، اور بچی کچی چیز ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ موبائل میں اتنے بٹن آ گئے جو چاہے آپ دباتے رہے۔ دے دیا اس نے، روئی دیا، عطر لگایا، آپ کو خوشبو ملی۔ اور اگر بہت بخیل ہے، پکا بخیل، نہ اس نے شیشی دیا، نہ اس نے سیمپل کے طور پر لگایا، آپ چلے آئے، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں لیکن نہیں دیا، جیب میں نہیں دیا، ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن دوستی کیا ہے عطر والے سے، اس کے دکان پر بیٹھے رہے، وہاں سے گھر تک آؤ گے تو خوشبو ہی خوشبو آئے گی۔ گھر میں داخل ہو گئے تو گھر والے کہیں گے اچھا لگا تو تعریف کریں گے، اور برا لگا تو ناک سکوڑے کے کیسے عطر لگا لیا آپ نے، لیکن ملا آپ کو عطر، کوئی غلط چیز نہ ملی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی مثال اچھے دوست کی ہے، وہ دوست تمہیں ہمیشہ اچھی باتیں بتائے گا، نصیحت کرے گا، خیر و برکت کی باتیں کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اور جو غلط دوست ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کسی نے لوہار سے دوستی کر لی، اس کو اور کوئی نہیں ملا تو کون ملا؟ لوہار، جو آگ جلا کر کے لوہا گرم کرتا ہے، ہتھوڑے سے پیٹتا ہے۔ اس کے پاس آپ گئے، اس دوست سے گئے ملنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا وہ دوست تو ایسا کرے گا کہ اگر قریب، بھائی اسٹول یہاں رکھیں بیٹھ جائیں، آپ قریب میں بیٹھے، چنگاری اڑی اور آپ کا کپڑا اور جسم جلا دیا۔ اب دوبارہ گئے، آپ بڑے ہوشیار ہیں، اس نے کہا یہاں بیٹھ، نہیں یہاں دور بیٹھوں گا۔ آپ دور بیٹھے تو اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں چلو دور تو بیٹھ گئے، لیکن بہرحال دھواں خوب، لوہے کے دھوئیں سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے، خوب دھواں لگا آپ کو۔ اللہ رسول ارشاد فرماتے اگر یہ بھی نہ کیا اور دور بھی بیٹھے ہوگے تو چونکہ بدبودار کارخانے والے سے محبت کیا ہے دوستی، اسی لیے دور بھی رہو گے تو برابر بدبو رہے گی، اور گھر پلٹ کر کے جاؤ گے تمہارے کپڑے سے بدبو آئے گی۔ یہی غلط دوست کے دوستیوں کا، سمجھ گئے نا، یہ حالت ہے۔ اسی لیے بڑی عجیب سے ایک بات ہے، امام سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا تو ایک رات ہو گئی، اچھے دوست کی مثال، رات ہو گئی، ایک آدمی کے ہاں بیٹھ گیا، مسافر تھا، میں نے کہا صاحب ذرا مہربانی کر کے رات کو ٹھہرائیں گے؟ کہا ٹھہرا لیں گے۔ کہا اس کے ہاں حمام میں گئے تو صابن نہیں تھے، لیکن مشک عنبر کی ایسی خوشبو آ رہی تھی، بہت ادھر ڈھونڈا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ بھائی خوشبو آ کہاں سے رہی ہے، کچھ نظر نہ آیا۔ ایک تاک پر ایک مٹی رکھی تھی، اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں باہر آیا، اپنے میزبان سے پوچھا بھائی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ کہا کہ ایک مٹی رکھی ہوئی نا۔ کہا مٹی سے خوشبو؟ مٹی میں خوشبو تو نہیں ہوتی۔ کہا اصل میں مٹی عام مٹی نہیں ہے، ایک چمیلی کے درخت تھا تو اس چمیلی کے نیچے کی مٹی ہے، چمیلی کی پھول سے مٹی بھی خوشبودار ہو گئی ہے۔ کہا یہی مثال ہے اچھے
دوست کی. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے دوستی والا بنائے. اور اسی طرح سے نمبر 2 اچھی کتابیں پڑھنا, اچھے استاد, اچھی صحبت ہے تو اچھی تربیت. اور اگر دوستی اچھی غلط صحبت ہے تو بچہ بھی بگڑ جاتا ہے. اسی طرح سے گھر میں اچھی کتابیں ہوں. اچھی کتاب اگر ہم پڑھیں گے, بچے پڑھیں گے تو بچے اچھی چیز معلوم پڑے گی ان کو. اور اگر ہمارے گھر میں غلط کتابیں ہوگی تو بچے غلط کتابیں پڑھیں گے تو وہی غلط ماحول ہوگا. چنانچہ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد جیسا انسان کہتا ہے 3 کتابیں, ہم دنیا کے سب سے بھٹکے ہوئے باپ کے بیٹے تھے لیکن 3 اچھی کتابیں ملی جس کی بنا پر ہم سدھر گئے. اللہ اکبر. مولانا ابوالکلام آزاد جیسا انسان کہتا ہے میری اصلاح کا ذریعہ کیا بنا؟ اچھی کتاب. اور غلط کتابیں پڑھنے کے بعد گمراہی. اسی طرح سے اچھے ہمیشہ علماء سے جڑ کر کے رہنا, علماء ربانی, علماء حق. ہمیشہ علماء سے جڑ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ علماء کی صحبت, علماء کی بیٹھک, علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے دروس میں آنا جانا. اگر عالم درست ہے تو یقیناً آپ کے بچہ بھی درست رہے گا. لیکن مشکل یہی ہے کہ علماء سے آج اس زمانے میں اولاد کو نہیں, باپ خود بھی دور ہونا چاہتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک آخری چیز بتا کے ختم کرتے ہیں. بھائی اولاد کی تربیت, اولاد کی فکر, ان کی سوچ سمجھ سے پہلے والدین کا درست ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر والدین نیک ہیں, صالح ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, عقیدہ, سمجھ, سوچ, فکر ان کی درست ہے تو انشاءاللہ اولاد بھی ویسے ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اولاد کی برکت سے اللہ تعالی, والدین کی نیکیوں کے برکت سے اللہ تعالی اولاد کو درست کر دے. چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ کہف سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ماشاءاللہ, کہ خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے. جب ایک گاؤں میں گئے, گاؤں کے لوگوں نے میزبانی سے انکار کر دیا, ٹھہرنے نہیں دیا, واپس لوٹ رہے تھے تو ماشاءاللہ ایک دیوار گر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا موسیٰ ذرا کچھ کام, مٹی گارا اٹھاؤ, دیوار درست کر دے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں آئے, غضب کے آدمی ہیں, گاؤں کے لوگ ایسے بدماش, ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں, اور آپ ہم کو کہتے اینٹ اٹھاؤ, تابوت اٹھاؤ, دیوار درست کر دیں. ان ظالموں کے ساتھ احسان نہیں. بہرحال بات ہوئی, درست کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ 2 یتیم بچوں کی ہے اور گاؤں کے لوگ بڑے بدبخت ہیں, ان کا باپ بڑا اچھا تھا, اسی لیے رب نے حکم دیا کہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کہتے ہیں لوگوں سن لو, بچے اچھے نہ تھے, بچوں کی اچھائی کا تذکرہ نہیں. اچھے کون تھے؟ باپ. ان کے باپ کی اچھائی کی برکت سے اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کیا. اگر ماں باپ درست ہیں, نیک ہیں, بچوں میں کچھ کوتاہی ہوگی تو کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکیوں سے بخش. اسی لیے حضرت سعید بن مسیب ایک دن اپنے بیٹے کو بلائے, بیٹے سنو میں اتنی نفل پڑھتا ہوں, 2 تیرے لیے پڑھتا ہوں, ورثہ میرے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت اس لیے پڑھتا ہوں اللہ, میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے بیٹے کو سیدھے راستے پر رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. اپنا اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی چیز ہم نے کہا کہ انسان کی فکر, انسان کی اپنی سوچ, اولاد درست ہے تو اولاد کی سوچ, اولاد کی فکر درست ہوگی, وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جائے گا. لیکن جب اولاد کی صحیح تربیت نہ ہوئی, علماء سے نہ جوڑا گیا, اچھے دوست نہ ملے, اچھے صحبتیں ہم نے نہ عطا کی, اچھی کتابیں نہ کیا, تو ہمارے بچے ہم
سے بگڑ گئے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، غلط فکر، غلط فرقے، غلط عقیدے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک چیز اور بڑی خوشی کی بات ہے دوستو کہ الحمدللہ آج جس ملک میں ہم ہیں وہاں آج ان کے یوم الوطنی کے ایام ہیں، دن ہیں، اور اسی کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے اللہ اس اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھیں۔ میرے بھائیوں، ساری برکت کس کی ہے؟ اتحاد اور اتفاق کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد ان لوگوں پر ہوتی ہے جو مل کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ملک میں رہنے کا موقع عطا کیا جہاں قسم قسم کی رحمتیں برکتیں ہیں، اور یہ ساری برکتیں کس چیز کے؟ اتفاق اور اتحاد کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حضرات کی خوشیوں میں شامل ہونے والا بنائے اور اس ملک کو ہمیشہ اللہ تعالی ہرا بھرا رکھے، متحد عرب امارات، اور ان کو یہی بار بار ایسی خوشیاں دکھلائے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے دشمنوں کے غلط نگاہوں اور ان کے غلط ادائیں سے محفوظ رکھ لے۔ وہ لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، دنیا چاہتی ہے جیسے ہمارے ہاں ساری برائیاں ہیں ویسے مسلمانوں میں آ جائیں، جیسے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں ایسے ملک بھی آزاد آزادانہ طور پر فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ اتفاق اور اتحاد دشمنوں کو پسند نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس اتفاق و اتحاد کو باقی رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔